ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں میں. یہ اپیل میں نے 13 نومبر 1974 کی تھی، جب ہمارے دیش میں پی ایل او کے چیئرمین یاسر عرفات آئے تھے. ان سے میری ملاقات دلی میں ہوئی تھی. خاص طور سے میں غازہ پٹی پہ یعنی فلسطین میں رہنے والے لوگ اور اسرائیل میں رہنے والے لوگوں سے، چونکہ یہ ایک بہت لمبا کنٹریورسل معاملہ چل رہا ہے ورلڈ لیول پر، جبکہ یہ دونوں جو دھرم ہیں جنہیں اسلام کہتے ہیں اور یہودیزم کہتے ہیں، جوڈیزم کہتے ہیں، زیوس کہتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں اولادوں میں سے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کبھی لڑائی نہیں کی. ابراہیم علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے وہی تعلیم قرآن کی ہے، وہی تعلیم جو ہے 10 کمانڈنٹس کی ہے. تو 10 کمانڈنٹس کیا تھے؟ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے گئے، وہاں ایک پہاڑ ہے سینائے کا، تو وہاں سے اللہ سے ملاقات ہونے کے بعد میں اللہ نے ان کو 2 تختیاں دیں پتھر کی، ان پر 10 کمانڈنٹ لکھے ہوئے تھے. تو اس میں سب سے جو خاص بات ہے، اہم بات ہے، وہ یہ لکھی ہے کہ آپس میں نہ لڑیں، یعنی کہ مرڈر نہ کریں. ہتیا کو سب سے بڑا جرم قرار دیا. تو جہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی گئیں، بے وچار ہیں، چوری ہے یا دوسری چیزیں بتائی گئی ہیں، پڑوسیوں کا حق ہے، سب سے بڑا جو چیز بتائی گئی ہے وہ مرڈر بتایا گیا ہے کہ ڈو ناٹ کمٹ مرڈر. تو وہ مانا یہ جاتا ہے کہ یہ ایشور کی انگلیوں سے لکھی گئی ہے وہ کمانڈنٹس. اور یہی بات دیکھیے قرآن میں بار بار کہی گئی ہے، یہی ویدوں میں کہی گئی ہے، یہی آپ دیکھیں گے بائبل میں کہی گئی ہے. آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں آپ نے دیکھا 3 جنگیں ہوئیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جنگوں میں حصہ لیا. اور اس میں ایک جنگ جو جیسے جنگ بدر کہتے ہیں، غزوہ بدر کہتے ہیں، اس غزوے میں جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو ہے جب بہت کمزوری تھی ان کے، انہوں نے کہا کہ اگر آج اللہ تو نے ساتھ نہ دیا تو کوئی نام لینے والا تیرا اس زمین پر نہیں رہے گا. تو تب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور ان کے مدد سے فرشتے یہاں آئے اور وہ جنگ ان کے فتح ہو گئی. لیکن وہ فتح بھی ناکامی میں ہی رہی. وجہ کیا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا کہ میری مدد کے باوجود بھی جو فتح آپ کو ہوگی وہ بھی مکمل فتح نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کے بعد میں پھر صلح حدیبیہ، جسے غزوہ حدیبیہ بھی کہتے ہیں، وہ کی، جس میں صحابہ اکرام جو تھے تقریباً 1400 لوگ بہادر سمجھ لیجیے تھے، وہ سب اپنی جان دینے کو تیار تھے. رسول کو منع کرتے رہے کہ یہ غزوہ مت، اس کو صلح حدیبیہ یعنی فتح مبین جو قرآن میں جس کو کہا گیا ہے، اس کو مت کیجیے گا. ان کی پہلی شرط ہی یہ تھی، جن سے سمجھوتا کیا گیا تھا ناسمجھ لوگوں سے، کہ آپ اپنے آپ کو رسول اللہ نہیں کہیں گے. تو انہوں نے اس لفظ کو رسول اللہ کو مٹا دیا. تو کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اب ایک نیا زمانہ شروع ہوگا، تمام دنیا میں جو ہے اب جو دین ہے خدا کا ہو جائے گا، اور جو یعنی کہ جو جنگ تھی، جو دین کے لیے، دھرم کے لیے جنگ ہوتی تھی، وہ ختم ہو جائے گی. تو وہ وہاں دیکھ رہے تھے ہزاروں سال بعد آنے والا زمانہ، جو زمانہ اب ہے، جو غزوہ ہند جیسا چل رہا ہے. تو وہ صحابہ نہیں دیکھ سکے، اسی لیے صحابہ ان پہ اعتراض کرتے رہے. تو یہ میرا کہنا ہے کہ دیکھیے قرآن میں بھی 3 جنگوں کے بعد میں اسٹاپ کر دیا قتال کو، جہاد کو، جنگ کو. صرف کون سی جنگ ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ؟ جو دفاعی جنگ ہوتی ہے. اور کہیں بھی اسلام میں یہ نہیں ہے کہ حکومت کے علاوہ کوئی بھی ملیٹنٹ گروپ یا کوئی بھی آتنکوادی گروپ جو لڑائی لڑے. تو یہ میرا کہنا ہے کہ جب 10 کمانڈنٹس میں نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، حالانکہ اس زمانے سے میں تاؤزم بھی آیا تھا، شنتے ہے جاپان کا دھرم، وہ بھی آیا تھا، اور یہاں ہندوستان میں بدھزم بھی آیا تھا. وہی زمانہ تھا، چھٹی سینچری تھی بیفور کرائسٹ. تو دنیا کے مختلف ملکوں میں اللہ کی اسکیم چلتی رہتی ہے اور انسان سمجھ بھی نہیں پاتا. لیکن ایک چیز سمجھ لے وہ کہ اللہ کو کبھی پسند نہیں ہے کہ لوگ آپس میں لڑیں، لوگ نفرت کریں، لوگ شانتی کو ختم کریں. کیونکہ شانتی ختم ہونے سے مطلب کیا ہوتا ہے کہ تمام انسانیت رک جاتی ہے. تو اللہ کو یہ پسند نہیں کہ انسانی اقدار یا انسانی کریکٹر دنیا سے ختم ہو. یہی ہمارا امتحان ہے. تو میں چاہوں گا کہ تمام مسلمانوں سے، تمام ان لوگوں سے جو فلسطین کے ساتھ ہیں، حماس کے ساتھ ہیں یا اسرائیل کے ساتھ ہیں، وہ دونوں کے ساتھ رہیں، دونوں کو سمجھائیں. چونکہ واسودیو کٹمبکم جو ہے ہمارے دیش کا یا ہمارے بھارت کا یا ہمارے قرآن کا ایک ستر ہے. تو جب تک ہم سناتن دھرم کے اس ستر پر نہیں چلیں گے اور لوگوں کو نہیں سمجھائیں گے، تب تک یہ یدھ بند نہیں ہوگا. اس سے کیا رہے گا؟ ہماری ان کو شیری ملتی رہے گی کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، اسرائیل کے، ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، حماس کے ساتھ ہیں. بے شک حماس نے غلط کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ دونوں کو سمجھائیے گا. اور آج دنیا میں جتنی بڑی طاقتیں ہیں، اگر وہ ساتھ لے کے بیٹھتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی ایسی بات نہیں، دل سے اگر وہ بیٹھتی ہیں
بھارت ہے اس میں، امریکہ ہے اس میں، انگلینڈ ہے اس میں، فرانس ہے اس میں، اگر یہ ملک لے کے بیٹھتے ہیں تو پھر یہ جنگ جو ہے ختم ہو جائے گی. اور میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ سے کہ جنگ فوراً ختم ہو اللہ تعالیٰ، اور لوگوں کو صد بدھی دے، عقل دے کہ وہ آپس میں نہ لڑیں اور تجھ سے جڑیں رب العالمین.